فرزانہ صاحبہ، میں اپنے ناظرین کے ساتھ ابھی یہی بات شیئر کر رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے ہر روز 9 بچے جو ہیں وہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کی بیس پر یہ جو ڈیٹا ہے یہ پرووائڈ کیا گیا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق جو 60% جو کیسز ہیں اس میں بچوں کو جو یہ ہراسمنٹ فیل کرنی پڑتی ہے، یا یہ جو وائلنس اور سیکشول ابیوز جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں. اور ہمیں کس طرح سے ہم اس چیز کو کنٹرول کریں؟ ہمارے معصوم بچے جن کو اویئرنیس نہیں ہے، اب تو محرم رشتوں سے بھی آپ کو خطرہ ہو گیا ہے. اس قدر یہ جو ایک ذہنی مرض جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور وہ افراد جو معصوم بچوں کو جنسی حیوانیت کا نشانہ بناتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس وقت کس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ معصوم بچے بچیاں ہیں اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ ہے. دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اخلاقی اقدار ہے وہ دن بدن گراوٹ کا شکار ہے، اور جو غیر صحت مندانہ جو رویے ہیں وہ دن بدن ہماری سوسائٹی میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ جنسی بہرا روی کے جو واقعات ہیں. اور اس کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سماج کے اندر جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارا ہو چکا ہے، اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی جرم کریں گے تو ہمیں کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی، ہم اس سے بچ نکلیں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بہت کھل کھلا کے جو ہے وہ پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے. اور اس میں کہ اور خاص طور سے بچے کیونکہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں، اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے بچوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ، آپ دیکھیں کہ ابھی تک پاکستان میں سیکس ایجوکیشن کی مخالفت کی جاتی ہے. نہ ٹیچرز ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں، نہ ماں باپ بچوں کے ساتھ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں، نہ ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی کوئی تمیز سکھاتے ہیں. جس میں آپ نے خود کہا کہ یہ تو پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی بچوں کے ساتھ سیکچول ابیوز ہوتا ہے، کرنے والے عام طور پہ آپ کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، جن کو بچے ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا کانفیڈینس ہوتا ہے. ہمارے یہاں سب یہ بہت ہو رہا ہے نا کہ گلی محلے سے بچوں کو اٹھا کے ان کے ریپ ہو رہے ہیں، لیکن جو سیکچول ابیوز ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو جو آپ فگر بتا رہی ہیں یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے. مطلب یہ جس کو رپورٹ ہی نہیں ہوتا، یہ جو ابیوز ہے، دیکھیں نا جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں سیکچول ابیوز میں، وہ کیسز ہیں جس میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سیویئر کیسز جو ہوتے ہیں، ریپ ہو گیا یا اس طرح کا. لیکن یہ جو بچوں کے ساتھ جو ذاتی کی کوشش ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اور فرزانہ بانی صاحبہ، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں آبویسلی وہ معصوم بچے ہیں، وہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ ان کا ایک اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یا گیسٹ آئے ہوئے ہیں. اور ہم نے اتنے سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں بچہ کسی گیسٹ ممبر کے ساتھ باہر جا رہا ہے چیز لینے کے لیے، یا پھر جو ہے کوئی گیسٹ ممبر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ریپ ہو گیا. اب تو محرم رشتے جو ہیں ان پہ بھی آپ جو ہے اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ایک پتہ نہیں، یہ جو میڈیا کے تھرو اور سیکس ایجوکیشن کی آپ نے بات کی ہے، اور یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر والدین بچوں کو نہیں بتائیں گے، اساتذہ نہیں بتائیں گے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوگی تو کون بتائے گا؟ اور اگر ان کو پتہ چلے گا تو وہ انفارمیشن کتنی ایکوریٹ ہے، وہ کس غلط طریقوں سے بچوں کو پتہ چلے گی. تو اس پہ ہم لوگ باقی چیزوں پہ تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے کہ بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو، بچوں کا رہن سہن اچھا ہو، لیکن جو مین چیز ہے جس پہ اس نے سروائیو کرنا ہے ایسے معاشرے میں جہاں آئے دن جو ہے وہ کیسز ہوتے رہتے ہیں، اتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے اس وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے کہ بچوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. اور بچیاں بھی، ایک تو ہو گئی معصوم بچیاں جو چھوٹیاں، اور وہ بچیاں جن کو تھوڑی بہت اویئرنیس بھی ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح سے ان کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ وہ اس بارے میں اپنے پیرنٹس سے بات کر سکیں، کسی قریبی سے بات کر سکیں. اور وہ زیادتی کی جو کوشش ہے ایک نہ ایک دن وہ شخص جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں.
فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اور ناصر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچوں کے اغوا کے 1039 واقعات سامنے آئے ہیں, اور اس میں یہ تو وہ فیکٹس ہیں جو ظاہری فیکٹس ہیں, جن میں لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے 467, لڑکوں کے ساتھ ریپ کے 366 جو کیسز ہیں وہ رپورٹس میں سامنے آئے, اور زیادتی کی جو کوشش ہے اس میں 206, لڑکوں کے ساتھ اجتماعی ریپ کے بھی 180 کیسز سامنے آئے ہیں, اور جو گروپ کا جو ریپ کیسز ہیں جو گروپ کی شکل میں ہوئے ہیں اس کے 158 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور وہ بچیاں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو جاتا ہے, وہ وکٹم جو اس سچویشن سے گزرتا ہے, اس کی اگلی ساری زندگی جو ہے وہ ہیل ہو جاتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے سروائیو کرے, اس کی مینٹل ہیلتھ اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے. فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے بچے بچیاں ہیں وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گی, ہمیں کس طرح سے آگے چلنا ہوگا. ناصر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قصور میں اس طرح کے جو ہے وہ بہت سارے واقعات سامنے آئے پچھلے چند برسوں میں, جس کو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہائی لائٹ کیا گیا, اور یقیناً جو وہ ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا. زینب جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہی کی عمر کی کم از کم 8 کم سن بچیوں کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. ایک تو ریپ کیس ہو گیا, ایک تو بچی یا بچہ اس کے ساتھ زیادتی کر دی گئی, اور وہ بچہ جو زندہ بچ جائے گا یا جو نہیں بتائے گا وہ تمام عمر ایک ٹراما میں گزارے گا. اس کو نہیں پتا ہوگا, اس کا کانفیڈنس لیول اتنا زیادہ کم ہوگا کہ وہ سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا, اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے گزارنا مشکل ہوگا. ہر رات ہر وقت جب اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آئے گا تو اس کو جو میموری ہے ڈائریکٹ اپنے اس واقعے کی طرف چلی جائے گی جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے. ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے کہ جو اس دنیا میں آتے ہیں, معصوم پھول جو ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ اس طرح کے جو گھنونے واقعات ہیں وہ اس قدر بڑھ گئے ہیں. فرزانہ باری صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. فرزانہ صاحبہ, میں ابھی بات کری تھی اس حوالے سے کہ وہ بچے جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, جیسے کہ اب زینب کا جو کیس ہے ہمارے سامنے آیا, اسی طرح مزید ایسی کمسن بچیاں ان کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیس ہوئے اور اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا گیا. یہ تو ظلم کے اوپر ایک مزید ظلم یہ کہ ایک تو اس معصوم بچی کے ساتھ اتنا زیادہ کھلواڑ کر دیا گیا, اس ننھی پھول پر وہ بچہ یا بچی, اور پھر اس کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا گیا. بینگ اے ہیومن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن جس میں نے پہلے بھی بات کی نا کہ پوری سوسائٹی کے اندر, پوری سوسائٹی جو ہے اس میں جو ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکا ہے, اور جس میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ کیونکہ لوگوں میں جزا سزا کا خوف ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان کو ایک تو حملہ آور ہوتے ہیں, اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ بچوں کو ہم ختم کر دیں گے, اس کی ایویڈنس بھی مٹا دیں گے تو ہمیں اس کے لیے کوئی سزائیں نہیں ملیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ریپ بھی کرتے ہیں, بچوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں, اور اسی لیے ایک سوچا گیا تھا کہ بچوں کا جو ریپ کیسز کے اندر حالانکہ سخت سزائیں ہیں, لیکن کیونکہ سزائیں ہوتی نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو سزائیں دے رہے ہوتے ہیں, ایک تو وہ پروسیجر اتنا لانگ ہو جاتا ہے, ہمیں جیسے ہی وکٹم کا پتہ چل رہا ہے اس میں فوراً سے کاروائی ہو, فوراً سے کام ہو, اس پہ پورا پراپر ورک کیا جائے ایز سون ایز پاسبل, تاکہ جو وکٹم ہے اس کو انصاف جو ہے وہ مل سکے. فرزانہ باری صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ قصور میں زینب کے ساتھ جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا, اور انہی ڈیز میں مزید اس طرح کے ہمارے سامنے بہت سارے کیسز آئے, میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا, پھر لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مسئلہ ہے کہ پھر بھی پاکستان میں وہ ایک کیس ہائی لائٹ ہوا اور وہ پھر تھم گیا, اس کے بعد کیا اویئرنیس کے لیے کام کیا گیا ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, ہمارا ملک کتنا سیکیور ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ رکشہ ڈرائیور جس کے ساتھ ہمارا بچہ گھر کو آ رہا ہے وہ ہمارا بچہ صحیح سلامت ہمارے گھر پہنچا سکے گا یا نہیں. ہم اپنے گھر کے جو ملازم ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو مینٹل جو ہے ہم لوگ کس طرح مینٹل لیول ہمارا اتنا ڈسٹروائے ہو گیا ہوا ہے کہ ایجوکیشن اویئرنیس ہی نہیں ہے.
और जो ये लोग जिनसे ज्यादती का बच्चों को शिकार बनाते हैं उस वक्त वो अपने होशो आवाज में ही नहीं होते, दरिंदगी उन पर छाई हुई होती है। तो एक मसला तो ये भी है कि हम अवेयरनेस नहीं दे रहे लोगों को कि हमें बच्चों को भी गाइड करना है, इसके साथ साथ बड़ों को भी गाइड करना है कि वो बच्चे हैं, हमें दरिंदगी का जो है शिकार किसी को नहीं बनाना। ठीक है, देखिए बात ये कि जब कसूर का वाकया हुआ आपको याद होगा, जिसमें सैकड़ों बच्चे जो था वो सेक्सुअल अब्यूज में बच्चे इन्वॉल्व, लेकिन क्या हुआ, ना सिविल सोसाइटी ने उन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ किया, ना वो ग्रो मारे गए, ना वो उनके पीछे जो हालात थे। तो ये सारे वजूहात है ना जिसकी वजह से हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये फरजाना बारी साहबा ये बताइएगा कि एक तो मासूम बच्चा जिसके साथ ये कत्ल कर दिया गया, वो तो चले इस दुनिया से चला गया, माँ बाप के लिए जो है एक बहुत बड़ा दुख सदमा पीछे छोड़ गया, लेकिन वो बच्चे जो इस केस के बाद जिन्हें अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करना है उनके लिए तो कोई काम नहीं किया गया। वो हील किस तरह से करेंगे, वो इस ट्रॉमा से किस तरह से निकलेंगे। और हमने ये देखा है कि वो बच्चे जो ऐसे केसेस का शिकार होते हैं वो फिर गुमसुम से रहते हैं, वो लोगों में घुल मिल नहीं पा रहे होते हैं, लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे होते हैं, वो ट्रॉमा जो है उनको अंदर ही अंदर से खाया जा रहा होता है। उनकी हीलिंग किस तरह से की जाए, उनकी काउंसलिंग किस तरह से की जाए और उस ट्रॉमा से उनको बाहर किस तरह से निकाला जाए। देखिए यही बात है ना कि जो देखिए चाइल्ड अब्यूज के जो असरात होते हैं साइकोलॉजिकली वो बहुत दूरस्थ होते हैं। पूरी बच्चे की पर्सनैलिटी जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और उसका पूरी जिंदगी जो है उसके ऊपर उसके असरात रहते हैं। बच्चे की कॉग्निटिव इवन जो एबिलिटीज हैं वो मुतासिर होती है। तो हमें जहाँ पता भी चलता है ना तो घरों में पेरेंट्स ट्रेंड है कि वो बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सके और ना ही मतलब आप हमारे कोई ऐसे अदारे हैं जहाँ पे जो है इस तरह की जो बच्चे जो ऑलरेडी जिनके साथ अब्यूज हुआ है उनकी रिहेबिलिटेशन का, उनकी साइकोलॉजिकल जो मेंटल हेल्थ है टू सपोर्ट दैट, वो कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन चीजों में इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है। फरजाना बारी साहिबा, हम ये देखते हैं कि अगर पहले तो ये केसेस होते हैं कि पहले एक इंसान जो है ताक में रहता है कि आया ये बच्चा मेरे साथ कितना ज़्यादा अटैच है, या वो मौका देख रहा होता है कि कौन सा ऐसा मौका होगा, पेरेंट्स मौजूद नहीं होंगे, किस तरह से बाहर अगर लेकर जाना है और उसको विक्टिम जो है वो करना है, उसका शिकार करना है, बच्चे के साथ ज्यादती करनी है। तो एक जो मुलजिम है वो हमेशा एकदम से सडन प्लान नहीं हो रहा होता। ये बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बार बार जो लोग ये चीज़ प्लान आउट करके प्रॉपर फिर जानिब जाते हैं। और हमारे पास 206 एक फैक्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई कि ऐसे 208 और या इससे जायद भी होंगे, यकीनन ये तो जस्ट रिपोर्टेड हैं कि बच्चों के साथ कोशिश की गई है, यानी कि उनके साथ रेप नहीं हुआ लेकिन कोशिश की गई। और वो बच्चे जिन्होंने स्टैंड लिया या जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि वो आगे अपने पेरेंट्स को बता सके कि हमारे साथ ये इंसान जो है वो बैक टच कर रहा है या उससे हमें खतरा है, ये तमाम चीज़ें। तो हमें बच्चों को किस तरह से कम्युनिकेशन की तरफ लेकर आना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्टअप करें, उनको किस तरह से गुड और बैड टच के बारे में बताएं, ताकि अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो हमारा बच्चा जो है वो खुलकर ओपनली हमारे साथ कम्युनिकेट करे और हमें बताए कि मुझे इस शख्स से खतरा है, या मुझे ये अंकल पसंद नहीं है, आंटी या जो भी है मुझे नहीं पसंद, या ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं इस तरह से। देखिए वो बच्चों को देखिए पेरेंट्स का काम है ना, पेरेंट्स जो है उनका भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब इतने ज्यादा मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं और इतने क्रिमिनल जो है माइंडसेट इतना बढ़ चुका है, तो पेरेंट्स को चाहिए ना कि वो थोड़ा वो बच्चों के साथ बातचीत का सिलसिला, फिर बच्चों को यहाँ पे ना कोई इस तरह की जगह है प्ले ग्राउंड से बच्चों को यहाँ पे छोड़ देते हैं गली मोहल्ले में खेलने के लिए और उन पे अटैक होते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी है, सोसाइटी की भी है, रियासत की भी है, क्रिमिनल अदारों की भी है। जब तक ये सारे मिलकर काम नहीं करेंगे वी कैन नॉट गिव
safe future to our children. بالکل. اور فرزانہ باری صاحبہ جی فرزانہ باری صاحبہ یہ ابھی فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور ناظرین ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کتنے زیادہ غیر محفوظ ہیں. ہم نے ان بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے, یا وہ بچے جن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ان کو سیکس ایجوکیشن, ان کو گڈ بیڈ ٹچ کس طرح سے بتانا ہے. بینگ اے پیرنٹس اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ چیز سکھائیں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے تو وہ آپ کی مدر ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, یا ان کی موجودگی میں ہی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پرسن جو ہے وہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو جو ہے بتایا جائے, ان کو اویئرنیس دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسا بونڈ کریٹ کرے تاکہ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ کسی بچے کے ساتھ ہو رہا ہے یا کوئی انہیں سیکشولی ابیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بچہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ کھل کر کہہ سکے کہ اس طرح کا جو ہے وہ کیس ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو خود بچانا ہے. ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں. بینگ